کتاب کو دوست کیسے بنایا جا سکتا ہے یار؟ اس کے بغیر رہا کیسے جا سکتا ہے؟ کتاب کے بغیر بھی کوئی زندگی شوق کے ساتھ پڑھا جائے، جو آپ کا موضوع ہے نا اس کو پڑھیے، جس سے آپ کو تعلق ہے نا اس موضوع کو پڑھیے۔ اس موضوع کو پڑھیں گے تو پھر اس سے دل لگے گا۔ اب ایک بچے کو موضوع کیا ہے؟ اس کو میتھمیٹکس سے دلچسپی ہے، میتھس کی بڑی سے بڑی بک اپریشیٹ کرنا چاہیے، پڑھیں۔ ایک بچے کو دلچسپی ہے شاعری سے شاعری کو پڑھیں، ایک کو دلچسپی ہے تاریخ سے تاریخ کو پڑھیں۔ اب جو بچہ تاریخ سے دلچسپی رکھتا ہے اس کو کہنا کہ کیمسٹری اور میتھمیٹکس کو حل کرو، اس پہ ظلم ہے نا، اور کیا ہے؟ وہ بیچارہ کیا کرے؟ اور ایک بچہ جو میتھمیٹکس کا ہے اسے کہنا کہ غالب اور میر کو سمجھو، وہ کیا کرے؟ بڑا مبارک ہے وہ آدمی جس کا شوق اور پیشہ دونوں ایک ہو جائیں۔ شوق اور پیشہ ایک ہو جائے نا، کمال ہو جاتا ہے۔ مثلا اسے شوق ہے میتھمیٹکس کا اور اسے جاب بھی میتھمیٹکس کی مل گئی، اسے شوق ہے فزکس کا اور جاب بھی وہی ہو گئی، اس سے ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے نظام میں جہاں اور ہزاروں نقائص ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بچوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو تقسیم نہیں کرتے کہ اس میرے بچے کو شوق ہے مذہب کا، میں کیوں اسے آخر کمپیوٹر پڑھا رہا ہوں، اور میرے اس بچے کو شوق ہے میتھمیٹکس کا، میں کیوں اسے اردو شاعری کی طرف لا رہا ہوں۔ اس بچے کو اس کے شعبے میں اس کے شوق کے مطابق چھوڑ دیا جائے کہ بیٹے چلو اس میں آگے بڑھو۔ اصول تربیت یہ ہے کہ بچوں کو میدان فراہم کر دیا جائے کہ کھیلو، پتہ چلے کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ ٹھوکر کھا کے اگر پھر بھی اٹھ سکتے ہو تو زبردست، پھر اٹھو، اسے ٹھوکر لگی۔ یہ چیز ہے، ہر ایک بچے کو یہاں پر ہمارے نظام میں مجبور کیا جاتا ہے کہ جو والد کر رہا ہے وہی اختیار کرو۔ اسلام آباد میں کتنے ہی بچوں کو، لوگوں کو ہم جانتے ہیں، وہ بیچارے اس مجبوری میں نوکری کرتے ہیں کہ ابا کو مکان اس کی وجہ سے ملا تھا، مجھے بھی وہاں کلرک ہیڈ کلرک لگ جاؤں گا تو مجھے بھی مکان ابا کے بعد مل جائے گا۔ یہ جبر نہیں ہے تو اور کیا نظام؟ لیکن بھیا اس کے خلاف بولنا نہیں، اس سے ٹکر نہ لینا، اس سے ٹکر لوگے کچلے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔